السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج ہم ایک خصوصی خطاب کرنے والے ہیں جس کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور خاص طور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہے۔ ان کے صحابی حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت مروان اور ان کے والد حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سبائی اور شیعی فکر کے حاملین جو ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے فسق و فجور کو ثابت کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ہر وہ شخص یا ہر وہ صحابی یا ہر وہ خلیفہ دشمن ہے جس کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ عبداللہ بن سبا جو بانی مسلک شیعیت ہے، اس نے اپنے دور میں جن عقائد باطلہ کا نفاذ کیا تھا، جن کو جاری کیا تھا، جن کی تبلیغ کی تھی، بہت کچھ ہے۔ اگر ہم اس کو بیان کریں تو طول و بیانی ہوگا۔ اس میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کو آپس میں لڑایا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عقیدت اور محبت کا مرجع و مرکز قرار دے دیا اور ان کو لے کر اپنے تبلیغی مشن کو آگے بڑھا۔ اہل بیت کی پشت پناہی کی اور اہل بیت کے نام پر جو ہے، اور حضرت علی کے نام پر، حضرت حسن و حسین کے نام پر اس نے اپنی دکان کو چمکایا، اور بنو امیہ کے اندر میں ہر وہ عیب ثابت کر دیا، ہر وہ عیب نکالا جو ان کے لیے ممکن تھا۔ اس طریقے سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جھگڑا لگا کر ایک ایسے فتنے کی داغ بیل ڈالی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور یہی اس کا مقصود تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیت کے مخلص نہیں تھے، وفادار نہیں تھے، بلکہ یہی قاتل تھے۔ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جس خاندان اہل بیت کو اور جن حضرت علی کو اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر یہ اٹھے تھے، یہی لوگ ان کے قاتل ہیں۔ ایک طرف تو یہ ان کو ان کی اپنی محبت اور عقیدت کا مرجع قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاندان اہل بیت کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا قتل عام کیا۔ تو عبداللہ بن سبا جو ہے یہ پہلا بدماش تھا جس نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین عداوت اور بغض اور کینے کا کوئی ایجاد کیا اور اس کو رائج کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا کی قوم یعنی شیعان علی نے اور سبائیوں جو بعد میں روافظ کہلائے، رافضی قوم کہلائی، ان روافظ نے اس کے بعد بنو امیہ کی مذمت کرنا اور اہل بیت کا دفاع کرنا اپنا مذہب قرار دیا۔ تو سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے، اس کے بعد روافظ نے یعنی رافضیوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کے مابین عداوت اور بغض اور کینہ جو ہے شو کیا۔ اور اس کے بعد ہندوستان میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت لکھ کر، اور اس میں خاص طور سے بنو امیہ کے ایک عظیم الشان خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو منتخب کیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے آغاز نہیں کیا،
بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد تمام خاندان بنو امیہ کی مذمت پر مبنی مضامین کو جاری کیا، اور اس میں انہوں نے جا بجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اس کو ڈیفینڈ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل یہ اور بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صرف ایک ہی مقام پر ان سے محفوظ نہ رہ پائے مولانا مودودی سے، کہ کہا انہوں نے کہ مولانا کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم صرف ایک ایسی غلطی پاتے ہیں جس کو لکھے بغیر چارہ کار نہیں، اور وہ یہ کہ آپ نے مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر جیسے لوگوں کو جو مشکوکین میں تھے، جو قاتلین حسین قاتلین عثمان میں تھے، ان کو عام دھارے میں لے آئے، ان کو بڑے بڑے مناصب دیے، بڑے بڑے عہدے دیے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا ذکر کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جبکہ ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ مولانا مودودی ہر مقام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں، لیکن دفاع کرتے کرتے یہاں غلطی کر ہی دی، یہ غلطی تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے کوئی غلطی نہیں کی جس میں حضرت معاویہ کو حضرت علی پر مقدم قرار دیں۔ ہم تو چوتھے خلیفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی مانتے ہیں اور ان کی افضلیت کے قائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ فائق ہیں، ان سے بہتر و برتر ہیں، کوئی نسبت نہیں ان کو ان کے مقابلے میں۔ بہرحال تو مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں پہلی بار صحابہ اکرام کے خلاف ایک عام محاذ کھول دیا اور بنو امیہ کے خلاف ایک سیلاب بہا دیا، ان کی مذمت کے لیے مذمت کرتے ہوئے۔ خاندان بنو امیہ کی مذمت کرتے کرتے اس کے بعد پاکستان کے اسحاق جھالوی صاحب جو محمد علی انجینئر کے استاد ہیں، انہوں نے خلافت و ملوکیت سے ان معلومات کو اخذ کیا اور اسی بنیاد پر مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا، اور محمد اسحاق جھالوی کے بعد ان کے شاگرد مرزا محمد علی انجینئر نے بھی وہی راگ الاپا جو ان کے استاذ اسحاق جھالوی الاپا کرتے تھے، کہ مروان اور ان کے والد حضرت حکم کو اللہ کے رسول نے ان کی ناشائستہ حرکات کی بنیاد پر مدینہ بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال کر باہر کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے عبداللہ بن سبا کے ذریعے، اس کے بعد میں ہندوستان میں اور ایشیا میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے ذریعے حضرت مروان اور ان کے والد حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت کا بازار گرم کیا گیا۔ اس کے بعد روافظ نے، عبداللہ بن سبا کے بعد روافظ کے بعد میں ابو الاعلیٰ مودودی نے ایشیا میں، ہندوستان میں، اور اس کے بعد پاکستان کے اسحاق جھالوی نے اور مرزا محمد علی انجینئر نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، ایک سیلاب بہا دیا اور پوری تاریخ میں اس کو اتنا زیادہ عام کر دیا کہ آج ہر کس و ناقص جو ہے اس بات کو بیان کرتا ہے اور مروان کو جو ہے شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بمبئی کے مسلمان عام طور سے کہا کرتے ہیں، یعنی اتنا بدنام کیا مروان کو کہ کلیان میں جب میں آیا یو پی سے، اور جب یہاں پر نوجوان تھا، بچہ تھا، بالکل نیا سن 72-73 کے آس پاس کی بات ہے، یا اس کے پہلے سن 1968 کے پہلے کی بات ہے، جب بمبئی میں آیا تو کلیان میں لوگ بولتے تھے، ابے چل مروان چالے مت کر، مروان چالے مت کر، مروان چالے مت کر، یعنی حضرت مروان کو اتنا بدنام کیا کہ دغا بازی، چالاکی، مکر و فریب، ان صفات مذمومہ کا جو ہے کو منسوب کیا گیا حضرت مروان سے، اور کسی بھی خراب عادت کو مروان چالوں سے جو ہے منسوب کیا گیا۔ محمد علی مرزا نے
اپنے مضامین میں، اپنی تقاریر میں جو ہے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے والد حکم اور ان کے بیٹے اور ان کے صلب سے پیدا ہونے والی اولادوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کہ جب حضرت محمد عبد الرحمن بن نبی بکر جو ہے حضرت عائشہ کے پاس پناہ گزی ہوئے مروان کے کسی جملے سے پریشان ہو کر جب انہوں نے کہا کہ پکڑو اس کو، ایک خطبے میں مروان کچھ خطاب کر رہے تھے، حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت یزید کی ولی عہدی پر زور دے رہے تھے، تو عبد الرحمن بن نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا تو مروان نے کہا کہ پکڑو ان کو، تو لوگ جب دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے تو عبد الرحمن بن نبی بکر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ کر چھپ گئے یا فرار اختیار کی، بہرحال وہ ان کے گھر چلے گئے اور وہاں محفوظ ہو گئے۔ تو مروان نے کیا کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو وہی ہے، مروان وہی ہے جس پر ان کے باپ حکم کو اور اس کی پوری ذریت کو، پورے خاندان کو اور اس کی آل و اولاد پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور تو مروان اسی کا ایک ٹکڑا ہے، اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کلمات جو ہیں تاریخی طور پر مرزا محمد علی انجینئر نے منسوب کیے۔ اور یہ روایت جو ہے المستدرک للحاکم سے ہے، اور نسائی میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو نسائی اور المستدرک حاکم کی اس روایت کے ذریعے مرزا محمد علی انجینئر نے یہ حدیث یا یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول نے حکم، صحابی رسول حکم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پوری ذریت، ان کے پورے بچوں کو، ان کے آنے والی نسلوں کو ملعون قرار دیا۔ مرزا محمد علی ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ صحیح الاسناد روایات کو بیان کرنا چاہیے، ضعیف اور مردود اور تدلیس والی روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو اپنے موقع پر اپنی باری میں جو ہے تمام کام کرنے کا حق حاصل ہے، ویزا حاصل ہے، پاسپورٹ حاصل ہے۔ موصوف نے یہ دھیان نہیں دیا کہ اس حدیث کے بارے میں یا اس روایت کے بارے میں جو حاکم اور نسائی کی ہے کیا حکم ہے۔ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں، حاکم کی اور نسائی کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں لکھا کہ یہ روایت جو ہے سندن مقطوع ہے، یہ روایت جو ہے منقطع ہے، اور اس میں راوی کا سماع جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، یعنی محمد بن زیاد کا سماع جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حافظ ذہبی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں اس پر نقد کر دیا، اس پر جرح کر دی، لیکن مرزا محمد علی انجینئر جان بوجھ کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور حضرت حکم صحابی رسول کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی ہی مذمت نہیں بلکہ مروان کی مذمت اور ان کے پورے خاندان کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ پورا خاندان جو ہے ملعون ہے اور لعین ہے اور گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے بھی اپنی کتاب الاصابہ کے اندر میں ابن السکن کے نام سے، محدث ابن السکن کے نام سے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے اس خاندان پر جو بددعا ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور اس روایت میں انقطاع ہے، فیہ انقطاع، یہ الفاظ کہے ہیں۔ حضرت ابن حجر نے بھی حضرت حافظ ذہبی کی طرح جو ہے اس کی مذمت کی ہے، اس پر نقد کیا ہے، اس پر جرح کی ہے۔ اور حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے یہ نقل کیا ہے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں مروان، حضرت مروان اور حکم کے بارے میں
جو روایات بیان کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، لم یذکر، یہ ثابت نہیں ہیں، اور یہ محض ان کا واہمہ ہے، ان کا شک ہے، ان کا ظن و تخمین ہے۔ اس طریقے سے اسحاق جھالوی اور مرزا محمد علی انجینئر اپنے موقع پر ضعیف اور مقطوع سند اور کمزور روایات اور موضوع روایات کو لا کر کے خاندان بنو امیہ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں۔ مخالفین بنو امیہ اور مخالفین حضرت مروان اور مخالفین حکم بن ابی العاص یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں جو طبرانی کی ہے اور حاکم میں بھی آئی ہے کہ حکم کو اللہ کے رسول کی نقل اتارنے کے سلسلے میں ماخوذ کیا گیا تھا، یہ اللہ کے رسول کی نقل اتارا کرتا تھا، یعنی جب اللہ کے رسول حدیث بیان کرتے یا خطبہ دیا کرتے تو اللہ کے رسول کے بولنے کے انداز کی نقل کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے حکم کو دیکھ لیا اور آپ نے اس پر بد دعا کی، اللہ کے رسول نے بد دعا کر دی کہ اللہ اس خاندان پر، حکم پر اور اس کی پوری نسل پر جو ہے اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ روایت جو ہے حکم کی ہے، حاکم کی ہے اور طبرانی کی ہے۔ اس کے ذریعے بھی حضرت حکم اور حضرت مروان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور مودودی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، ہم ان کے اس مقام پر اس کو بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہے ابو الشیخ نے اپنی کتاب المواقف، مجھے نام میں تھوڑا شک پیدا ہو گیا ہے، ابو الشیخ نے اپنی کتاب جو ہے المواقف کے اندر میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے سے ٹک کر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حکم اور اس کی پوری نسل پر، اس کی پورے خاندان پر لعن طعن کیا ہے، انہیں ملعون قرار دیا ہے۔ اور یقیناً اسی تناظر میں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نقل اتاری تھی۔ اور ابن ابی حاتم میں بھی ایک روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی نقل اتارنے کا ذکر غالباً ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف روایات ہیں، لیکن اس میں تمام روایات جو ہیں مقطوع سند ہیں یا سب مرسل ہیں، اور کسی بھی محدث نے اس کی تصحیح ہی نہیں کی ہے، اس کی توضیح ہی کر دی ہے کہ یہ سب جعلی ہیں، یہ تمام روایات فیک ہیں، اور محدثین نے ان پر سخت جرح کی ہے، سخت نقد کیا ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی انہی روایات باطلہ اور روایات موضوعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مروان کو جو ہے اسلامی حکومت کا ناظم اعلیٰ یعنی سیکریٹری جو ہے منتخب کر لیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ اس کو برداشت کر لیتے، جبکہ ان کے والد حکم کی وہ ناشائستہ حرکتیں عوام کے پیش نظر تھیں کہ حکم جو ہیں اللہ کے رسول کی نقل اتارتے تھے، اللہ کے رسول کے بولنے کے انداز کو کاپی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ لیا تھا اور غیظ و غضب میں آ کر ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، اور ساتھ میں مروان بھی تھا جو اس وقت 7 یا 8 سال کے تھے، ان کو مدینے سے نکال کر طائف روانہ کر دیا تھا۔ یہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں نقل کیا ہے کہ عوام جو ہیں یعنی عثمان غنی کے مروان کو اپنا ناظم اعلیٰ، اسلامی اسٹیٹ کا ناظم اعلیٰ منتخب کرنا ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اکابر صحابہ کی موجودگی میں ایک ایسے شخص کو، مروان کو، کہ جس کا باب اللہ کے رسول کا معطوب تھا، بارگاہ نبوت کا معطوب تھا، معذب تھا، یعنی اللہ کے رسول نے ان کی ناشائستہ حرکت کی بنیاد پر ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا۔
میں کہتا ہوں اگر یہ روایت ہی باطل ہو، اگر یہ روایت ہی مشکوک ہو، اگر یہ روایت ہی شیعی اور جعلی ہو، مشکوک اور فیک ہو، تو اتنے یقین کے ساتھ مولانا مودودی نے بغیر اس کے راویوں کی اور بغیر اس کی سند کو جانچے جو ہے کیسے نقل کر دیا؟ کیا کسی بھی کتاب کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے؟ کیا کسی بھی صحابی نے یا صحابہ کرام کی جماعت میں کبھی کسی تابعی نے، کبھی کسی محدث نے، یا کسی صحابی نے یا تمام صحابہ کرام نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے؟ مولانا مودودی یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے مروان کا ناظم اعلیٰ بنایا جانا جو ہے اتنا غلط تھا کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ تو کہاں پر آیا ہے اور کس نے بیان کیا ہے اس بات کو؟ کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ صحابہ جو ہیں مروان بن حکم کے ناظم اعلیٰ بننے کے بعد بے حد ناراض تھے، اور مدینے میں اور پوری اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامک ورلڈ میں اس بنا پر جو ہے عثمان غنی معتوب تھے، مشکوک تھے، مخدوش تھے کہ آپ نے مروان کو اپنا ناظم اعلیٰ، اسلامی اسٹیٹ کا ناظم اعلیٰ بنا لیا ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جب اعتراض ثابت نہیں، کہیں کوئی دلیل نہیں، کہیں کوئی ثبوت نہیں، تو محض تخمین و ظن کے ذریعے مولانا مودودی یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ شیخ صلاح الدین یوسف اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ اس روایت کو، یعنی جو روایت جو ہے جو بیان کی گئی ہے، مولانا مودودی نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ کے، یہ روایت کہیں پر نہیں پائی جاتی، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ ترمذی میں، کہیں پر یہ روایت نہیں پائی جا رہی، نہ ابن اسیر میں، نہ ابن جریر میں، نہ ابن کثیر میں، نہ واقدی میں، نہ ابن سعد میں، نہ ابن خلدون میں، نہ ابن خیات میں، نہ خلیفہ میں، نہ یعقوبی میں، نہ مسعودی میں، کہیں پر بھی روایت نہیں پائی جا رہی۔ بولیے، جن کتابوں پر مولانا مودودی نے تکیہ کیا ہے، یا جو کتابیں مولانا مودودی کی تاریخ بیانی کا مآخذ ہیں، مصادر ہیں، ان میں کسی مقام پر بھی حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے رسول کی نقل اتارنا اور چلنے میں اللہ کے رسول کی نقل کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کا غیظ و غضب میں آنا اور ان کو مدینے سے باہر نکال دینا کہیں مذکور نہیں ہے۔ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں پایا جاتا سوائے ایک کتاب کے، اور وہ ہے ابن عبد البر کی الاستیعاب۔ مورخ اسلام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب کے اندر میں یہ روایت جو ہے بغیر سند کے اور بغیر راویوں کے نقل کر دی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے بھی کہ اس روایت کو جو ہے ثابت کرنا چاہے کہ یہ مکذوبہ ہے، یہ مشکوک ہے، یہ شیعی روایت ہے، یا یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ الاستیعاب میں ابن عبد البر نے اس کو بغیر سند کے نقل کیا ہے، کسی راوی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ابو یحییٰ نور پوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کہیں کوئی سند نہیں پائی جاتی ہے، لیکن شیخ صلاح الدین نے اپنی کتاب میں یہ سراغ دیا ہے کہ انہیں تاریخ انساب الاشراف میں علامہ بلازری نے جو ہے اس کی سند کو نقل کیا ہے، لیکن اس کی سند میں کوئی صحابی موجود نہیں ہے، بلکہ پہلی صدی کے آخر دور کے کچھ تابعی ہیں اور دوسری صدی کے بھی کچھ ہیں شروع میں، یعنی پہلی صدی کے آخر کے اور دوسری صدی ہجری کے آغاز کے کچھ راوی ہیں، اور وہ بھی کون ہیں؟ عباس اور ان کے باپ ہشام کلبی اور ہشام بن کذاب، یعنی شیعی راوی، جلے بھنے شیعہ راوی جو ہیں اور ضعیف اور مشکوک راوی جو ہیں اس روایت کے راوی ہیں، اور کیوں نہ ہوں گے، کیونکہ بنو امیہ کو بدنام کرنے والے یہی روافظ تو ہیں، یہ رافضی شیعی سبائی بلوائی گروہ جو ہے یہی تو بدنام کرتا ہے
بنو امیہ کے جتنے بھی اصحاب ہیں، بنو امیہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں، یا صحابہ ہیں، یا خاندان بنو امیہ کے جو افراد ہیں، ان کی مذمت کرنے والے اکثر راوی جو ہیں لوط بن یحییٰ ہیں، جابر جوفی ہیں، ہشام کلبی ہیں، واقدی ہیں، سیف بن عمر ہیں، اور کون ہوں گے سوائے کذابوں کے، دجالوں کے، مکاروں کے، عیاروں کے اور شاطروں کے۔ ان لوگوں نے یقیناً یہ روایت جو ہے جہاں سے لی، الاستیاب میں ابن عبد البر نے تو نقل نہیں کیا کہ اس کے راوی کون ہیں، لیکن انصاب الاشراف میں علامہ بلازری نے جو ہے روایت نقل کی ہے، راوی نقل کیے ہیں، لیکن وہ تمام راوی جو ہیں شیعہ ہیں اور ضعیف ہیں، متروک ہیں، وضاع ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں۔ اور ایک پہلو اور بھی ہے، مولانا مودودی نے جب پہلی بار بیان کیا تھا آغاز میں کہ عوام جو ہیں یعنی صحابہ کرام جو ہیں مروان بن حکم کو کیسے قبول کر لیتے، جبکہ ایک ایسے انسان کا بیٹا تھا جس کی ناشائستہ حرکت کی بنا پر اللہ کے رسول نے غیظ و غضب میں آ کر اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ اور آگے یہ کہا کہ مروان کو کیسے جو ہیں لوگ برداشت کر سکتے تھے، جبکہ ان کا باپ حکم ابھی زندہ تھا اور وہ مروان کے ذریعے حکومت کے کاموں میں دخل دے سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ کیا منافق تھے، کیا بے ایمان تھے، کیا یہودی تھے جو اسلامی اسٹیٹ کے خلاف سازش کرتے؟ وہ کیا کرتے آخر؟ یہ جملہ آخر کیوں بول رہے ہیں مولانا مودودی صاحب کہ مروان کے ذریعے اس کا باپ حکم جو ہے اسلامی اسٹیٹ کے امور میں، امور سیاسیہ میں، الامور السیاسیہ میں دخیل ہو سکتا تھا؟ کیا وہ منافق تھے؟ جبکہ یہ بات ثابت بھی نہیں ہے۔ تو مولانا مودودی نے جو ہے حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی بات نقل کر دی۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ مولانا مودودی نے تمام تاریخی روایات کو جب پڑھا ہوگا، ویسے وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ تاریخ میں صحیح ضعیف نہیں دیکھنا ہے، تاریخ کے کوڑے دان میں، تاریخ کی کتر کنڈی میں ان کو جو چیز مل جائے ان کے مطلب کی اس کو چن لیتے ہیں، اپنی مرغوب اور اپنی محبوب روایات کو وہ چن لیتے ہیں اور اس کو لگا دیتے ہیں، راویوں کی جانچ پڑتال کیے بغیر۔ حالانکہ انہی کے اوپر میں اگر کوئی الزام عائد کر دیا جائے، یا اب تو وہ مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں اگر کوئی گنڈا یا کوئی موالی یا کوئی بدماش یا کوئی بدعقیدہ آدمی کوئی غلط بات منسوخ کر دیتا تو اب وہ یہی کہتے کہ میرے بارے میں اس مشکوک اور مخدوش اور اس گنڈے موالی کی بات کو کیسے مان رہے ہیں آپ؟ تمام متقی پرہیزگار اور نیک لوگ تو میرے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں، فاضل ہوں، مصنف ہوں، مدبر ہوں، مفکر ہوں، لیکن یہ ظالم، یہ جابر، یہ شیعہ ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ میرا دشمن ہے اور یہ جھوٹا بھی ہے۔ تو کوئی جھوٹا آدمی اگر کسی اچھے انسان کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات کہہ دے، اسے مان سکتے ہیں کیا؟ تو خود مولانا مودودی کے بارے میں کوئی اگر کذاب، دجال، وضاع جو ہے کوئی غلط بات کہے تو وہ کیا ہم نہیں مانیں گے انشاءاللہ؟ کیونکہ مولانا مودودی ان باتوں سے بہت ماورا ہیں، بہت بلند ہیں۔ میں خود کہتا ہوں کہ میں بدعت زدہ تھا، میں شرک زدہ تھا۔ سب سے پہلی بار مولانا ابو العلا مودودی اور علامہ شبلی، ان دو مصنفین کے ذریعے تو میں راہ راست پر آیا ہوں۔ انہی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد تو میرا عقیدہ صحیح ہوا تھا، یعنی بسم اللہ ہو چکی تھی، بسم اللہ خوانی ہو چکی تھی، آغاز ہو چکا تھا، توحید کے راستے ہموار ہو گئے تھے اور اسلامی اسٹڈی کرنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ تو مولانا مودودی کی زندگی کی اس پہلو کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن مولانا مودودی کے بارے میں کوئی آدمی کوئی گری پڑی بات کرے گا تو میں کیسے مان سکتا ہوں؟ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ان کے بارے میں اس بات کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے بارے میں الزام دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے مولانا ابو العلا مودودی۔ اب بولنے والا کون ہے؟ ایک بدعقیدہ ہے، ایک شیعہ ہے، ایک رافضی ہے، ایک گنڈا ہے، ایک موالی ہے، ایک بدماش ہے، ایک جھوٹ بولنے والا ہے، ایک دجال ہے، ایک کذاب ہے، ایک وضاع ہے۔ تو کسی وضاع، دجال، کذاب، عیار، بدماش
کی بات کو کسی بڑے علامہ کے بارے میں کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یہی بات تو تاریخ میں بھی ہے. تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کے تعلق سے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی تمام روایات کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا جس میں صحابہ کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول کے اس گروہ مقدس کی تعریف کی گئی ہے. قرآن عظیم میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا گیا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. قرآن عظیم میں صحابہ کی مدحت بیان ہوئی ہے، ان کی تعریف و توصیف کی گئی ہے. لہذا وہ تمام تاریخی روایات احادیث کی کتابوں میں پائی جانے والی روایت کے مقابلے میں کمتر ہیں، برتر نہیں ہیں. کسی بھی حدیث کی کتاب میں پائی جانے والی روایات کے مقابلے میں تاریخی روایات کو رد کر دیا جائے گا. قرآن کے بعد حدیث کے اندر میں تاریخی روایات کو قبول کیا جائے گا. اس کے بعد تاریخی روایات کا نمبر آئے گا، اس میں بھی سند کو چیک کرنے کے بعد میں، اس کی پوزیشن کو چیک کرنے کے بعد میں بات کو مانا جائے گا. لیکن مولانا مودودی بڑی لاپرواہی کے ساتھ میں، بڑی بے فکری کے ساتھ میں بڑے بڑے صحابہ پر، بڑے بڑے خلفاء پر جو ہیں الزام عائد کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے. میں کہتا ہوں کہ اتنی کتابوں جو میں نے ابھی نام لیے، کسی کتاب میں حضرت حکم کا یہ واقعہ موجود نہیں. صرف ایک کتاب میں ہے، الاستیعاب ابن عبد البر میں ہے، وہ بھی راویوں کے ناموں کے بغیر. اس کو وہاں سے اٹھا کر نقل کر دیا اور حکم کے پورے خاندان کو بدنام کر دیا اور مروان کے پورے خاندان کو بدنام کر دیا، ان کو ملعون قرار دے دیا. قیامت تک کے مسلمان جو ہیں اس جہالت کی بنیاد پر ان کو گالی بکتے رہیں گے. لہذا ہم کو حزم اور احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے اور بنو امیہ کی دشمنی میں ہم کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو ہماری آخرت کو برباد کر دے. حضرات بڑی تفصیل ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے. کسی اگلے ویڈیو میں ہم حضرت مروان کے بارے میں بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی بتائیں گے کہ مروان کا مقام کتنا اونچا ہے اور مروان کو بدنام کرنے کے لیے شیعوں نے جو ہے کتنا اہتمام کیا ہے اور کتنی کاوش کی ہے. آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. بس ہمیں ایک بات کی گزارش کرنا ہے کہ ہم شخصیت پرستی کے جنون میں اور اس کے نشے میں جو ہیں یہ نہ بھول جائیں کہ ہمارا مقصود قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث ہمارا مقصود ہے، ہمارا مطمع نظر ہے اور ہماری منزل ہے آخرت. اور وہاں آخرت میں بھی جنت جو ہے ہمارا ملجا و ماوا ہونا چاہیے. ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری آخرت برباد ہو. ہم تاریخی روایات جو مجہول ہیں، جو موقوف ہیں، جو مرسل ہیں، جو مقطوع سند ہیں، جو ضعیف ہیں، جو شیعی روایات ہیں اور صحابہ کے دشمنان کی ہیں، ان روایات کی بنیاد پر ہم اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر میں حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ بدر کیا جانا اور حضرت مروان کا ان کے ساتھ نکل جانا، طائف میں چلے جانا، یہ اس کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے اور جہاں ذکر ملتا ہے وہاں راوی موجود نہیں، اس کو چیک کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں صحابی رسول حکم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مروان کے تعلق سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ روایت کہیں نہیں پائی جاتی. ابن تیمیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر میں کہ تمام مصادر و مراجع میں یہ حدیث مفقود ہے، غیر موجود ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ تمام روایات جعلی اور فیک ہیں اور ایسے لوگوں کے بیان کردہ ہیں جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی نیت ہوتی ہے فتنہ و فساد، قتال و جدال، یعنی صحابہ کرام کی شخصیات پر شک کرنا. تو علامہ ابن تیمیہ جو ہیں منہاج السنہ میں سینکڑوں سال پہلے اس کو، اور یہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ روافض یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت حکم کے بارے میں اور حضرت مروان کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ روافض کا یہ دعویٰ ہے
اس سے ایک بات معلوم پڑی کہ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، اسی لیے کسی کتاب میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ اللہ کے رسول کی نقل اتارتے تھے، چلنے میں ان کی ایکٹنگ کرتے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تو غصے میں آ کر بد دعا کر دی، ان کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ ایک بات چھوٹی جا رہی تھی، مجھے یاد آ گئی، یہ بھی بیان کیا مرزا محمد علی نے اور مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے حکم کو مروان کے ساتھ جو ہے مدینے سے طائف منتقل کر دیا تھا، اور یہ بین کر دیا تھا کہ ان کو مدینے میں واپس نہ آنے دیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں تھے، لہذا اللہ کے رسول سے مل کر انہوں نے اپنے زمانے میں، مستقبل میں اپنے زمانے میں کسی وقت جو ہے ان کو مدینے لانے کی بات سے وعدہ لے لیا تھا، اور اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو عہد صدیقی میں بھی حضرت عثمان غنی نے بہت کوشش کی کہ ان کو مدینے لے آئیں، حکم کو اور مروان کو، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت عثمان نے بہت کوشش کی، لیکن وہ حضرت عمر نے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنی خلافت کے دور میں اپنے پاور کی بنیاد پر ان کو مدینے میں لے آئے، اور نہ صرف مدینے میں لے آئے بلکہ عثمان غنی نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا۔ آپ سوچئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیثیں اور اللہ کے رسول کا سپورٹ اور اللہ کے رسول کی محبت عثمان کے لیے کتنی مشہور و معروف شے ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نظروں میں مروان اتنے معتبر ہیں، اتنے مناسب ہیں کہ اپنی بیٹی بھی نکاح میں دے دی، لیکن آج کا مسلمان جو ہے اس زمانے میں بیٹھ کر کے سڑکوں پر گلیوں میں حضرت مروان کو گالی بکتا ہے، ان کو منافق بولتا ہے، اور مولانا مودودی جیسا انسان کہتا ہے کہ حضرت مروان کا، عثمان غنی کا مروان کو اپنا ناظم اعلیٰ یا اپنا سیکرٹری منتخب کرنا یہ صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے کہ پس منظر جو ہے بہت، بیک گراؤنڈ بہت خراب تھا، کہ اس کا بعد جو ہے اللہ کے رسول کی نقل اتارتے پکڑا گیا تھا۔ وہ نبی کی بولنے کی ایکٹنگ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے فی وحیک فی مشیتہ ہی، یعنی اللہ کے رسول کے چلنے کے انداز کی نقل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے غصے میں آ کر ان کو مدینہ بدر کر دیا، نکال دیا۔ تو سوچئے کہ عثمان غنی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور ساری ملت اسلامیہ کی، اسلامک اسٹیٹ کی، اسلامک امپائر کا جو ہے کیا بنا دیا؟ ناظم اعلیٰ بنا دیا، یعنی پورے اسلامک ورلڈ میں سیاسی امور اور مذہبی امور کا مالک بنا دیا، ناظم بنا دیا۔ اور ایسے عثمان غنی کے فیصلے کے بارے میں ہم خود عثمان غنی کے بارے میں شک کرتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں، جیسے کہ بتایا تھا میں نے اس کے پہلے کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا وضاحت کے ساتھ میں کہ جب سبائی بلوائی آئے مدینے میں تو حضرت علی باہر نکلے اور طلحہ و زبیر باہر نکلے، اور ان سبائیوں بلوائیوں سے مالک اشتر اور عبداللہ بن سبا کے سامنے جو ہے کھلم کھلا کہا کہ جتنے بھی اعتراضات حضرت عثمان پر آپ کر رہے ہیں یہ سب باطل ہیں، ہم نے ہوم ورک کر لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ لوٹ جاؤ۔ یعنی مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں خود اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا، اشتر سے اور عبداللہ بن سبا سب موجود تھے وہاں پر، کہ کسی بھی حاکم میں، کسی بھی گورنر کے اندر میں وہ تمام باتیں نہیں پائی جاتی جو تم منسوخ کر رہے ہو، اور عثمان غنی کو معزول کرنے کا جو تمہارا مطالبہ ہے وہ غلط ہے، تم لوٹ جاؤ۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں اس مقام پر کتاب میں کہ سبائیوں بلوائیوں نے، فسادیوں نے حضرت عثمان پر جو الزامات عائد کیے تھے، حضرت علی نے ایک ایک کر کے سب کو ڈیفینڈ کیا، ان کو لوٹا دیا، اب وہ سب غلط ثابت کر دیے۔ لیکن اس کے بعد والے پنوں کے اندر میں، صفحات میں، مولانا مودودی نے ان تمام شکوک و شبہات کو لائن سے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن سبا اور مالک اشتر جن جن الزامات کو عائد کر رہے تھے عثمان غنی پر اور ان کی پالیسیوں پر اور ان کے حاکموں پر، ان کے والیوں پر، ان کے عمال پر،
وہ تمام اعتراضات مولانا مودودی نے لائن سے وارد کیے ہیں، اور اسی بنا پر عثمان غنی کو معطوف قرار دے دیا ہے، اور اسی بنا پر مودودی نے بھی اور مرزا محمد علی نے بھی کہا کہ اسی بنا پر لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور قتل کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی قمیص خلافت، اور منافقین تم کو مجبور کریں گے، تمہیں پریشان کریں گے کہ تم اس قمیص کو اتار دو، لیکن تم ہرگز نہ اتارنا۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرنے والوں کو منافقین میں گردانا تھا۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات کو ماننے والا ہے کہ عثمان غنی کی پالیسیاں غلط تھیں، کمزور تھیں، اسی بنا پر آپ کو عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے گھیر کے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تاریخی غل و غش سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ ہم تمام قارئین سے گزارش کرتے ہیں، تمام ناظرین سے، شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے تعلق سے صرف وہی بات مانیں جو قرآن اور حدیث میں محفوظ ہیں۔ تاریخی روایات میں اگر صحابہ کی مذمت ہے تو وہ غلط ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام جو ہیں معصوم من الخطاء والنسیان ہیں، خطا ان سے ہو سکتی ہے، لیکن جن خطاؤں کو رافضیوں نے اور شیعیوں نے اور فتنہ پردازوں نے اور گمراہوں نے ان سے منسوب کیا ہے، وہ ایک المیہ ہے، وہ ایک افسوسناک باب ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ حضرات، اب ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔